نفس ذائقۃ الموت وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الآخر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش کرے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ احباب گرامی قدر، آج ہم یہاں پر میرے محترم بھائی سردار عقیل صاحب آپ کی جواں سالہ ہمشیرہ مرحومہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی جانے والی ہماری اس اسلامی بہن جو اس وقت اپنی اخروی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ اور جو رب غفور ہے، رحیم ہے، اور وہ اتنا بڑا رحیم ہے کہ جو ثواب وہ ہمیں عطا فرمائے، رب کی بارگاہ میں التجا ہے میرے مولا وہ ثواب ہماری بہن کے نامہ اعمال میں درج فرما کر ان کی آنے والی منازل کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر انسان ہر چیز کا انکار کرتا ہے، مگر موت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جتنا انسان اس کا انکار کرتا ہے وہ اپنے اقرار کے ساتھ ہر لمحہ اس پر سوار رہتی ہے۔ جتنا انسان اس کا منکر ہے کہ نہیں ابھی نہیں آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، ترسوں آئے گی، ایک ماہ بعد آئے گی، ایک سال کے بعد آ گئی، اور جتنا انسان اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، موت جو ہے ایک ماں کی طرح انسان کو اپنی آغوش میں لپیٹ کے رکھتی ہے، مگر انسان اس سے غافل ہے۔ اور رب کا فرمان عالی شان فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، فرمایا بندے یاد رکھ لے تو دنیا میں آ چکا ہے، چاہے تو نے سانس لیا یا نہیں لیا، اگر تو نے ایک سانس بھی لیا فرمایا تب بھی موت تجھ پر فرض ہے، ہر حال میں تجھے لے کے رہے گی۔ پھر اگر تو زندگی کے کچھ مرحلے تو نے طے کر لیے، تیرا بچپن گزر رہا تھا، موت کا آہنی شکنجہ آیا، اس نے تجھے پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا، پھر تو کہیں بڑھ گیا، تو نے لڑکپن دیکھا، تو جوانی کی بد مستیوں کے اندر مگن رہا، مگر تو نے موت کو بلا دیا، موت آئے گی اور تجھے اپنی آہنی شکنجے میں کس کے لے جائے گی۔ پھر تو نے جوانی کی وہ حالت بھی گزار دی، بڑھاپا تجھ پر آ گیا، وقت گزرتا گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، ساری چیزیں تو نے دنیا کی دیکھ لی، مگر یاد رکھ وہ موت تجھ پر ہر وقت سوار رہتی ہے۔ اس موت نے انسان کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تو پھر رب تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ تو نے موت کو ہم پر ہر وقت سوار کیا، اس سے کبھی ہم غافل ہوتے ہیں، کبھی ہم غافل نہیں ہوتے۔ میرے مولا تو نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو، رب فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو دیکھ سکوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے۔ اب انسان کا اچھا یا برا آنا اس کے اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال جو ہیں وہ ایک عبادات آتی ہیں اور دوسرا حقوق العباد آتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اگر انسانوں چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 100% بنتا ہے، مگر 10% جو ہیں وہ عبادات ہیں اور 90% جو ہے وہ حقوق العباد ہیں۔
انسان کا انسان کے ساتھ واسطہ ہے، انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ ہے، انسان کا انسان کے ساتھ جڑے رہنا، یہ ترقی ہے۔ اور یہ ترقی تب جا کر اپنے پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے جب انسانوں کے اندر انسانیت زندہ ہو جائے۔ اگر انسان کے اندر انسانیت زندہ نہیں تو یاد رکھ لیں وہ معاشرہ قہر مذلت کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی اخلاقی پستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روزے ہمارے پاس بے شمار ہیں۔ دیکھ لیں، شاید ہی کوئی کم لوگ ہوں جنہوں نے روزے نہ رکھے ہوں۔ نمازیں ہمارے پاس کروڑوں کے حساب سے ہیں۔ صدقات کا عالم یہ ہے کہ ہر گلی ہر محلے میں ہمارا دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطاری ہم دادا کرا رہے ہیں، اور ہم میں سے رب تعالیٰ نے اتنے لوگوں کا پیسہ دیا ہے کہ وہ ہر ماہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں، اور حج جو ہے ہر سال جو ہے وہ حج کرتے ہیں۔ مگر وجہ کیا ہے؟ پھر مسلمان دنیا کے اندر ناکام کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے انسانی اقدار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ حدیث پاک سنا کی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کہ ایمان کیسے مقبول ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، فرمایا ایمان تب جا کے مکمل ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ وآتى للہ ومنع للہ، جب وہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، اور جب وہ کسی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اللہ کے لیے کھینچ لیتا ہے۔ فقد استکمل الایمان، فرمایا جب یہ خوبی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو تب جا کر انسان کا ایمان جو ہے پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اکارڈنگ ٹو دس حدیث، اور اس حدیث کے مطابق ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا ہماری محبت اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہماری کسی سے دشمنی اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں؟ کیا ہم کسی سے کوئی چیز روک لیتے ہیں تو اللہ کے لیے روک لیتے ہیں؟ آج ایک سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں اور تمام احباب کو ان کے لیے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ ہمارا لینا دینا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے دوستی رکھنا، کسی کو کچھ دے دینا اور کسی سے کچھ لے لینا، کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو یاد رکھ لیں ہمارا ایمان مکمل ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہیں تو پھر یاد رکھ لیں ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا عزیز یا غفور یا رب العالمین، یا مالک قدوس مجون ماسی جنازہ پڑھی تمام احباب نے درود پاک اور رسول فاتح سورۃ اخلاصی پڑھی، اللہ جملہ کلام پھر پاک مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، مقبول اور منظور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ازداد نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و زن دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جملہ کلام کے توسط سے اور رمضان شریف کی اس آخری عشرہ کے توسط سے یا اللہ سب کے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خصوص ہماری بہن جو تھارے دارالبرکہ سے دارالبقا کی طرف رخصت ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ مگر تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس میں عرفہ والا مقام عطا فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ میرے مولا زندگی کے اندر اس کا دن سے غلطی خاص خاص جو بھی کوئی نیکی تیری بارگاہ میں ان کی مقبول ہے اس کے توسط سے یا اللہ مرحومہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں انہیں عمر خضر عطا فرما، خصایا ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما، ہمیں ان کی خدمت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنا من النار، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ علی حبیبہ